الدین الخالص۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی و ملی بھائیوں، آج کے خطبے کا موضوع ہے ہم مسلمان نفع بخش بنیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس دین میں پوری دنیا کی بھلائی ہے۔ اسلام امن و شانتی کا پیغامبر ہے۔ اس دین میں پوری انسانیت کی فلاح و بہبود مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو تمام دنیا والوں کے لیے پسند فرمایا اور اس کی تعلیمات سبھوں کے لیے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان نفع بخش بنے، مفید بنے، اپنے قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ ہمیشہ مفید ہو۔ کسی بھی انسان کو عمدن جان بوجھ کر تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ صحیحین کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں مسند احمد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسرا ٹکڑا جو صحیحین کے علاوہ میں ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہ مومن وہ شخص ہے، پکا مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، یعنی اس لوگ میں مسلمان نہیں بلکہ دیگر مذہب کے ماننے والے، دیگر قوم کی اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں، کہ آپ کے کسی بھی قول سے، کسی بھی فعل سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، ہرگز ہرگز نہ پہنچے۔ یہ اصل اسلام ہے اور یہی اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں ہمیشہ ایک اچھے نیک انسان کی طرح زندگی گزاریں، ان کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہم آج جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ملک ہی میں ہمارے ساتھ امتیازانہ سلوک کیا جا رہا ہے، باطل طاقتیں ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں۔ اس وقت ہمیں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور بغور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ اسی سے متعلق ایک حدیث سنیے، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، غار حرا میں جبریل امین سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری 5 آیتیں لے کر آئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈر گئے، بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے، غار حرا سے دوڑے دوڑے اپنی بیوی، اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ڈرے ہوئے، کانپ رہے تھے، خوف سے لرز رہے تھے کہ مجھے چادر اڑھا دو، چنانچہ انہیں چادر اڑھایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ آرام میں ہوئے تو آپ نے اپنا پورا ماجرا اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور کہا، اے خدیجہ، اے خدیجہ، انی خشیت علی نفسی، کہ اے خدیجہ مجھے اپنے نفس کا ڈر ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آ رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کس طرح تسلی دی، اس واقعے میں ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یہ بھی درس عبرت ہے۔
ہے اس نیک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اے میرے شوہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اسباب کیا تھے؟ علل کیا تھے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہ کرے گا؟ کیوں؟ سب سے پہلے واللہ انک لتصل الرحم، کہ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، مکر و فریب سے کافی گریز کرتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے آپ کے اندر؟ کہ تحمل الکل، آپ محتاجوں کے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ چوتھی صفت وتکسب المعدوم، کہ آپ جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو کما کر کے آپ دے دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ حق کے راستے میں جو پریشانیاں، آفات و بلایا پیش آتے ہیں، کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو آپ دیگر لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان 6 صفات کو گنا کر کے اپنے شوہر کو تسلی دینا کہ آپ غریبوں کے سہارا ہیں، بے کسوں کو آپ کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہر مصیبت میں دوسروں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یہ کہہ کر تسلی دینا اس بات کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بھلے انسان کو جو لوگوں کے کام آتا ہو، جو لوگوں کی غموں کو اپنا غم سمجھتا ہو، جو لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ایسے شخص کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ خوف مت کھائیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ایک مثال ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ یہ صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا۔ وہ خدیجہ جو مکہ کے خوبصورت، مالدار، کامیاب تاجر عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، پہلے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد مکہ کے رؤسا کے بیٹے، نوجوانان مکہ ان سے شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی سے نکاح کرنا پسند نہ کیا، بلکہ اپنا شریک حیات اس رسول کو چنا، اس نبی کو اختیار کیا جو نبی مال و دولت میں بہت بڑے تو نہیں تھے، بہت اونچے نہیں تھے، ان کے پاس دنیا کے خزانے تو نہیں تھے، لیکن ہاں امانت و صداقت، شرافت و دیانت کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر انسان پورے اہل مکہ میں تھے۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت کے گواہ پورے مکہ والے دے رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی خاطر لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی ایسے صاف و شفاف گزاری کہ پورے اہل مکہ آپ کی صداقت و دیانت پر ان کا اتفاق، ان کا اجماع تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، اس امت میں سب سے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، پورے بنی نوع انسان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح بخاری صحیحین کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب مکہ میں کے مسلمانوں پر کفار مکہ کی اذیت بہت زیادہ بڑھ گئی، ان کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر کے
حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے. کہاں پہنچے؟ برق غماد پہنچے. برق غماد پہنچے. وہاں پر ابن الدغنہ نامی ایک شخص ملا جو کہ قبیلے کارا کا سردار تھا. اس نے پوچھا یا ابا بکر این تذهب، کہ اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی اريد ان اسیح فی الارض، کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چلتا رہوں، سفر کرتا رہوں. وعابد ربی، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں. اخرجنی قومی، میرے قوم والوں نے، قریش نے، کفار مکہ نے مجھ کو میرے گھر سے، میرے شہر سے دربدر کر دیا ہے، مجھے نکال دیا ہے. یہ برق الغماد کہاں ہے؟ اس وقت موجودہ وقت میں سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے عسیر کے علاقے میں پڑتا ہے، جو مکہ سے تقریباً 400 یا 500 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اتنے دور جا چکے تھے. ابن الدغنہ نے کہا کہ یا ابا بکر انا مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ اے ابو بکر تم جیسا آدمی، تم جیسا بھلا انسان، یہ اس کو نہ تو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی انہیں نکالا جانا چاہیے کہ کوئی دوسرا آپ کو نکالے. کیوں؟ صفت سنیے، وجہ کیا تھی، دلیل کیا تھی ابن الدغنہ کی. ابن الدغنہ یہ سردار تھے قبیلہ کارا کے، اور قبیلہ کارا کا قریش سے حلیفانہ تعلق تھا، یعنی ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ ان کا حلف نامہ تھا ان کا. انہوں نے کہا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ صحیحین کی روایت ہے کہ ابن الدغنہ جو کافر تھے، قبیلہ کارا کے سردار تھے، وہ حضرت ابو بکر کی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم جیسا آدمی جو صلہ رحمی کرتا ہو، غریبوں کا سہارا بنتا ہو، یتیموں اور بیواؤں کو کما کر کے دیتا ہو، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہو، اور حق کے کاموں میں کوئی مصیبت، ناگہانی آفت و بلایا آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، تو اس میں دوسروں کی مدد کرتے ہو، ایسے شخص کو کیوں نکالا جائے گا؟ چنانچہ کہا کہ میں تمہیں فانا جار لک، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، چلو ہمارے ساتھ چلو. اس کے بعد 400 کلومیٹر دوری سے لے کر کے، برق غماد سے لے کر کے مکہ واپس ابن الدغنہ لے کر کے آئے ابو بکر کو مکہ، اور مکہ کے سرداروں سے کہا، جا کر کے ان سے ملے اور کہا میں ان کو پناہ دیتا ہوں. تم لوگ ابو بکر کو اس لیے نکال رہے ہو، اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکلہ ویکسب المعدوم، کہ تم ایسے آدمی کو، ایسے اچھے انسان کو اپنے گھر سے نکال رہے ہو، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے دربدر کر رہے ہو، جو کہ یہ ایک کام کرتا ہو، نیک کاموں میں سب سے آگے رہتا ہو، اس کو آپ لوگ نکال رہے ہو. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی فراست ہے؟ یہ کون سی حکمت و دانائی کا معاملہ ہے؟ کیوں نکال رہے ہو ان کو؟ چنانچہ حدیث میں ہے کہ فلم تکذب قریش، کی قریش والے ابن الدغنہ کی اس بات کو جھٹلا نہ سکے، انکار نہ کر سکے، اور ان کے پناہ کو انہوں نے قبول کیا ابن الدغنہ کے. یہ حدیث ہے کہ اگر آپ اور ہم اعلیٰ اخلاق کے ہیں، اعلیٰ کردار کے ہیں، اعلیٰ گفتار کے ہیں، تو ہمارا دشمن ہی ہمارے لیے دفاع کرنا شروع کر دے گا، ہمارا دشمن ہی ہمارا دفاع کرنا شروع کر دے گا. آج ہم اپنے ملک میں طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جھیل رہے ہیں، سن رہے ہیں. گھبرائیے مت، لا تحزن ان اللہ معنا، کبھی گھبرائیے مت، مایوس مت ہوجئے، بس اپنے اخلاق کردار کو اعلیٰ کر لیجئے، اپنے آپ کو مفید بنا لیجئے، اپنے آپ کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے پاس پڑوس والوں کے لیے نفع بخش ہونا ثابت کیجئے کہ میری ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچے گی، میری ذات سے کسی کو کبھی زخم نہیں پہنچے گا، بلکہ میں ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اور میری ذات سے ہمیشہ نفع ہی کی امید کی جائے، برائی کی امید کبھی نہ کی جائے. یہ دو مثالیں میں نے صحیحین سے ذکر کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق، کہ انسان اگر اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، تو اس کے دشمن بھی اس کے لیے، اس کے بازو میں اس کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی تائید و نصرت میں بولنا شروع کر دیں گے. اس لیے موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو
صحیح کر لیں، درست کر لیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے اخلاق کو اونچا کریں، اپنے کردار کو بہتر کریں۔ کیونکہ یہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق حسنہ، یہ قیامت کے دن میزان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ترازو میں تولا جائے گا تو سب سے بھاری آپ کا نام اعمال میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ آپ کا حسن عمل ہوگا، یعنی اچھی اخلاق، اچھے کردار آپ کے وہ سب سے زیادہ وہ ہوں گے۔ اور وہ شخص جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اعلیٰ کردار کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ ان اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ احسنہم خلقا، کہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اونچا ہو، سب سے اچھا ہو، سب سے اچھے اخلاق کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا، علامہ البانی اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ وہاں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا، صحابہ کرام سے، کہ الا اخبرکم بخیر الناس، کہ کیا میں تمہیں من شرارہم، کہ کیا میں تمہیں دنیا میں سب سے اچھے لوگ جو ہیں اور سب سے برے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں فسکتوا، تمام صحابہ کرام چپ رہے، خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ پھر ایک صحابی نے کہا فقال رجل بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خبر کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے افضل شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، جس سے بھلائی کی امید کی جائے، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کے شر سے محفوظ تم میں، اور اس کے برائی سے آدمی محفوظ رہے۔ اور وشرکم، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے من لا یرجا خیرہ، کہ جس سے بھلائی کی امید نہ ہو، ولا یؤمن شرہ، اور اس کے فتنے فساد سے دوسرا آدمی محفوظ نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے کو سوچئے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو جس سے خیر کی امید ہو، سب سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو۔ مطلب یہ کہ وہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے افضل ہے جس سے خیر کا سر چشمہ پھوٹتا ہو، اور جو شر، جس سے برائیاں ہوتی ہوں، وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہر انسان مال و دولت میں برابر نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے معاشی حالت اکثر لوگوں کی خراب ہو چکی ہے، تو کیا ہم اس طرح کے اعمال، خیر کے اعمال نہیں کر سکتے؟ مہمانوں کی ضیافت وغیرہ وغیرہ آدمی سوال کر سکتا ہے۔ اس کا جواب بھی صحیحین کی حدیث سنیے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ قالوا، صحابہ کرام نے کہا کہ فإن لم یجد، اے اللہ کے رسول اگر اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی سامان نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے کہا فیعمل بیدیہ وینفع بہ نفسہ ویتصدق، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، اور اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو کہا فإن لم یستطع،
صحابہ نے پھر سوال کیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ نے کہا کہ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْحُوفِ کہ اس کو چاہیے کہ کسی حاجت مند کسی محتاج شخص کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کا ہاتھ بٹائے اس کے کام میں. تو کہا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ بِالْخَيْرِ کہ نیکی کا حکم دے، اچھی باتوں کو لوگوں کو بتائے، اچھے باتوں کا پرچار کرنے والا بن جائے. صحابہ کرام نے پھر سوال کیا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ اگر وہ اچھی بات کی امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ یہی آخری ٹکڑا جو ہے یہی موضع شاہد ہے، یہی میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شر سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ دے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے سماج سیوی نہیں بن سکتا، اپنے ملک قوم کی اپنے رشتہ داروں کی مہمانوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ پیسے نہیں خرچ کر سکتا، لیکن اپنے آپ سے اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. دوستو اور بھائیو، مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے اقوال سے اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی پر بہتان نہ باندھے، کسی کا مال چوری نہ کرے، کسی کے لیے جھوٹی گواہی نہ دے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام برائیاں، پڑوسیوں کا خیال رکھے وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیجیے، یہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیجیے. یہی حقیقی اسلام ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس من لسانه ويده. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے نفع بخش بنائے، مفید بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا سبیل عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مجبوریوں، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر.